بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال آپ تمام عزیزوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری گفتگو مقصد ثالث میں مفاہیم کے بارے میں تھی اور ہم مفاہیم کی بحث میں امر خامس، پانچویں امر یعنی اقسام مفہوم مخالف کے بارے میں عرائض آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے کہ گزشتہ جلسے میں مفہوم شرط کے بارے میں کچھ عرائض پیش ہوئے۔ مصنف دامت برکاتہ اس مفہوم شرط کی بحث میں ایک عنوان ذکر کرتے ہیں تطبیقات، ان کے عنوان سے کہ الحمدللہ اس چیز کی ضرورت ہے ہماری اصولی کتابوں میں کہ مباحث میں وہ فقہی تطبیقات کو بھی ذکر کیا جائے۔ مصنف یہاں پر مفہوم شرط کی تائید روایات کے ذریعے سے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جملہ شرطیہ مفہوم پر دلالت کرتا ہے، اور یہ نقطہ ہم بہت ساری روایات سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ان روایات میں جن کو ابھی ہم ذکر کریں گے کہ مختلف فقہی مسائل ان کے ذیل میں ذکر ہو رہے ہیں، ان روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مفہوم شرط ایک مسلم چیز ہے امام اور راوی کے درمیان، یعنی دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ انشاءاللہ میں ان تطبیقات کو عبارت میں پڑھتا ہوں اور ہم لوگ آہستہ آہستہ آگے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تطبیقات، کچھ فقہی مسائل کی تطبیقی بحث نظری طریقے سے، تھیوری کے حوالے سے ہم نے مطالب آپ کے سامنے پیش کیے۔ اب اسی مسئلے کا عملی پہلو اور تطبیق آپ کے سامنے ہے، پریکٹیکل آپ کے سامنے ہے۔ ان للقول بدلالۃ الجملۃ الشرطیۃ علی المفہوم ثمرات فقہیہ۔ فرماتے ہیں کہ جملہ شرطیہ کی دلالت مفہوم پر، کہ یعنی جملہ شرطیہ کا مفہوم ہے، اس بات کے بہت سارے فقہی ثمرات ہیں۔ ان للقول ثمرات فقہیہ لا تحصیٰ، جن کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ شمار نہیں کر سکتے یعنی عرفی طور پر زیادہ ہے، نہ کہ عقلی لحاظ سے محال ہے ان کو شمار کرنا، یہ نہیں کہنا چاہتے، یعنی بہت زیادہ ہیں۔ وَرُبَّمَا يُسْتَظْهَرُ مِنْ خِلَالِ الرِّوَایَاتِ أَنَّ الْقَوْلَ بِالدَّلَالَةِ كَانَ أَمْرًا مُسَلَّمًا، بلکہ چہ بسا روایات سے اس چیز کا استظہار کیا جاتا ہے، یعنی اس مطلب کو سمجھا جاتا ہے کہ کان، یہ ان القول بالدلالت، اس جملہ شرطیہ کی جو مفہوم پر دلالت ہے، یہ بات کان امرن مسلمن، ایک مسلم چیز تھی، بین الامام والراوی، امام اور راوی کے مابین۔ وَإِلَيْكَ تِلْكَ الرِّوَایَاتِ، یہ ابھی آپ کے سامنے ان میں سے کچھ روایات پیش کرتے ہیں۔ پہلی روایت وسائل الشیعہ سے ابواب ذبائح سے نقل کرتے ہیں۔ روا ابو بصیر، ابو بصیر روایت کرتے ہیں، قال سألت ابا عبداللہ، ابو بصیر سے مراد یہاں پر ابو بصیر اسدی ہے۔ یہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، روایت کرتا ہے کہ میں نے مولا امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا عن الشاۃ، اس گوسفند اور دمبے کے بارے میں،
کہ تذبحو جسے ذبح کیا جاتا ہے، فلا تتحرک، ذبح تو کیا جاتا ہے لیکن وہ حرکت نہیں کرتا، وَيُحْرَاقُ مِنْهَا دَمٌ كَثِيرٌ عَبِيطٌ، اور اس سے بہتا ہے بہت زیادہ خون، عبیط یعنی طریٌ یعنی تازہ تازہ زیادہ خون اس سے نکل رہا ہے، ذبح کیا ہے اس میں کوئی حرکت نہیں ہے لیکن خون تازہ بہت زیادہ بہتا ہے، تو یہ آیا گوسفند اور دمبا حلال ہوگا یا حلال نہیں ہوگا؟ فقال لا تأکل، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ کھاؤ اسے۔ یہ جملہ کہنے کے بعد مولا فرماتے ہیں ان علیٰ کان یقول، کہ امیر المومنین کہا کرتے تھے اذا رکضت الرجل او طرفت العین فکل، امیر المومنین فرماتے تھے کہ جب بھی وہ اپنے پاؤں کو حرکت دے یا اپنی آنکھوں کو چلائے حرکت دے، فکل تو کھاؤ۔ جبکہ جو ابو بصیر نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا تھا اس میں کیا تھا کہ اس کو ذبح کرتے بہت زیادہ خون نکلتا ہے لیکن فلا تتحرکو، اس میں حرکت نہیں ہے، تو امام نے کیا کہا؟ مولا نے کہا کہ نہ، لا تاکل۔ پھر اپنی اس بات کے لیے مولا جو دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں وہ امیر المومنین کا جملہ ہے، وہ امیر المومنین کا جملہ مولا کی بات پر دلالت کرتا ہے لیکن مفہوم شرط کے ذریعے سے، کیونکہ مولا امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا رکضت الرجل او طرفت العین فکل، اگر اس کے پاؤں میں حرکت ہو، آنکھوں میں حرکت ہو تو کھاؤ۔ اس کا مقصد یہ کہ اگر اس میں حرکت نہ ہو تو نہ کھاؤ، مفہوم شرط ایسے ہی ہے، جملہ شرطیہ ہے اور اس کا مفہوم ایسے نکلتا ہے، اگر وہ پاؤں کو نہ ہلائے اور آنکھوں کو حرکت نہ دے فلا تاکل، تو پھر نہ کھاؤ۔ یہاں پر دیکھ رہے ہیں امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات کے لیے جو دلیل کے طور پر امیر المؤمنین کا جملہ ذکر کرتے ہیں وہ امیر المؤمنین کا جملہ مفہوم شرط کے ذریعے سے اس پر دلالت کرتا ہے۔ ترا، مصنف کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ان الامام یستدل علی الحکم الذی افتى به بقولہ، آپ نے دیکھا کہ امام علیہ السلام اس حکم پر استدلال کرتے ہیں کہ جو آپ نے بتایا بقولہ، اپنے اس قول کے ساتھ کہ لا تأکل، لا تأکل کے ذریعے سے مولا نے جو حکم بتایا اس پر استدلال کرتے ہیں بکلام علی، علی علیہ السلام کے کلام سے، اور ولا یکون دلیلا علیہ الا اذا کان له مفہوم، اور مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول دلیل نہیں ہے اس پر مگر یہ کہ ہم کہیں کہ اس مولا کے قول کا مفہوم ہے، یعنی مفہوم شرط ہے۔ وہ مفہوم شرط کیا ہوگا؟ امیر المومنین کے جملے کا مفہوم شرط یہ بنے گا وَإِذَا لَمْ تَرْكُضِ الرِّجْلُ وَلَمْ تَطْرِفِ الْعَيْنُ فَلَا تَأْكُلْ، اگر وہ پاؤں کو حرکت نہ دے اور آنکھوں کو حرکت نہ دے، جیسے کہ روایت میں بھی ایسے ہی ہے، تو فلا تأکل، تو پھر تمہیں استعمال نہیں کرنا۔ درست ہے؟ یہ پہلا نقطہ یا پہلی تطبیق کہ یہاں پر دیکھیں اس چیز پر نہ راوی کو اشکال ہے نہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں بحث کرتے ہیں، سیدھا سیدھا مفہوم شرط سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ دوسری روایت روى الحلبی عن ابی عبداللہ علیہ السلام، حلبی سے مراد عبید اللہ ابن علی حلبی، یہ حلبیوں کا خاندان بہت بڑا خاندان ہے، رجال کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ حلبیون ایک بہت بڑا خاندان تھا اور ان کی بہت زیادہ روایات بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، بہرحال بزرگان میں سے ہیں۔ روى الحلبی، یہ عبید اللہ ابن علی روایت کرتے ہیں کس سے؟ ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے۔ ان فقہی روایات کے اندر جیسے ہی آپ دیکھتے ہیں نا ابی عبداللہ، تو اس سے مراد امام صادق علیہ السلام ہوتے ہیں۔
اچھا یہ روایت کیسے ہے؟ قال مولا فرماتے ہیں کان امیر المؤمنین یضمن القصار والسائغ احتیاطا للناس۔ امام صادق فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام لباس دھونے والے کو اور سونا بنانے والے کو لوگوں کے اموال کی نسبت سے ضامن قرار دیتے تھے۔ درست ہے، جو دھوبی ہے اور جو سونار ہے یعنی سونے کا کام کرنے والا ہے، اگر لوگوں کے مال میں اوپر نیچے ہو جاتا تھا تو مولا ان کو ضامن کرتے تھے۔ کیوں؟ احتیاطا للناس، لوگوں کا مال محفوظ رہے، اس احتیاط کی بنا پر۔ وَقَانَ أَبِي يَتَطَوَّلُ عَلَيْهِ، کہ مولا فرماتے ہیں لیکن میرے بزرگوار والد یعنی امام باقر علیہ السلام یتطول علیہ یعنی یترکہ، وہ چھوڑ دیتے تھے، وہ ضامن قرار نہیں دیتے تھے۔ اذا کان مأمونا، اگر وہ امین ہوتا تھا، یعنی لباس دھونے والا یا سونے والا اگر امین ہوتا تھا تو میرے والد بزرگوار اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ یتطول علیہ یعنی یترکہ، اس کو ترک کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے۔ اچھا اس روایت سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس روایت سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر وہ امین نہ ہو تو ضامن ہے۔ فالروایت علی القول بالمفہوم دالۃ علی تضمینہ، یہ روایت کہ اگر اس کے مفہوم کو یعنی مفہوم شرط کو قبول کر لیا جائے، اذا کان مأمونان کا مفہوم کیا بنے گا؟ اذا لم یکن مأمونان، اگر وہ مأمون نہ ہو تو یہ روایت مفہوم کے ذریعے سے دلالت کرتی ہے کہ وہ بندہ ضامن ہوگا، چاہے قصار ہو چاہے سائغ ہو۔ یہاں سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ مفہوم شرط مفروغ عن ہے اور اس کو مسلم مانا جاتا ہے۔ اچھا آ جائیں دوسری روایت، تیسری۔ روا علی بن جعفر فی کتاب مسائلہ وقرب الاسناد، کہتے ہیں کہ یہ روایت کتاب مسائل میں، یہ کتاب المسائل علی بن جعفر کی کتاب ہے جو امام موسیٰ بن جعفر کے بھائی ہیں، کہ بہت زیادہ اس کتاب کے اندر جو امام علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیے علی بن جعفر نے ان کو ذکر کیا گیا ہے، کہ اصلاً مشہور ہے کتاب مسائل علی بن جعفر۔ اور ایک اور کتاب جو قرب الاسناد، یہ قرب الاسناد حمیری کی کتاب ہے، اس کو آپ نہ ملائیے گا کہ یہ قرب الاسناد بھی علی بن جعفر کی ہے، نہ، قرب الاسناد حمیری کی ہے۔ اور قرب الاسناد احادیث میں اس کتاب کو کہا جاتا ہے کہ جس کے اندر ان روایات کو جمع کیا جاتا ہے کہ جن روایات کے سند بالکل مختصر ہوتی ہے، یعنی کم واسطے سے وہ روایت امام سے نقل ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے کچھ علماء ہمارے کتابیں لکھتے تھے، ان کو قرب الاسناد کہتے تھے۔ یہ قرب الاسناد ایسی کتاب تھی، اس کی فصل ثانی میں بھی ہے۔ روا علی بن جعفر فی کتاب مسائل، علی بن جعفر نے جو اپنے بھائی سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مسائل پوچھے وہ اس کتاب میں جمع کیا، اس میں روایت کیا ہے۔ وہ قرب الاسناد، اور قرب الاسناد میں بھی یہ روایت آئی ہے کہ قرب الاسناد حمیری مراد ہے یہاں پر۔ انہ سأل اخاہ، کہ علی بن جعفر نے اپنے بھائی سے سوال کیا یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے، ان حمل المسلمین الی المشرکین التجارہ، یہ مسلمان جو مشرکین کے ساتھ تجارت کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا۔ فقال اذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس، اچھا اگر ان کے ساتھ اسلحے کی تجارت کریں تو یہ درست نہیں ہے، لیکن اگر ان کی تجارت اسلحے کے ساتھ نہ ہو تو فلا بأس۔ خوب اس روایت سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دلت الروایت علی القول بالمفہوم علی حرمت التجارت مع المشرک، اس روایت کا مفہوم یہ ہوگا کہ مشرک کے ساتھ
اسلحے کی تجارت کرنا حرام ہے۔ اذا حملوا سلاحا، جب مثلا تجارت وہ سلاح والی ہو، اسلحے والی ہو۔ من دون فرق بین زمان الحرب والہدنہ، اب فرق نہیں کرتا کہ وہ صلح کا زمانہ ہو یا ہدنہ یعنی وہ صلح معاہدہ، یا حرب کا زمانہ ہو یعنی جنگ کا زمانہ ہو، کہ یہاں پر بھی دیکھتے ہیں کہ مفہوم شرط کس طریقے سے بیان ہو رہا ہے اور اس کے مطابق کیسے حکم ہو رہا ہے۔ روا معاویہ بن عمار عن ابی عبداللہ علیہ السلام، یہ ایک اور روایت ہے کہ جو معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ مشہور روایت ہے، اذا کان الماء قدر قر لم ينجسه شیء، اگر پانی قر کی مقدار میں ہو تو اس کو چیز نجس نہیں کرے گی، یعنی نجاست، ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ کہ اگر قر سے کم ہو تو پھر نجس ہو جائے گا ملاقات نجاست سے۔ دلت الروایت الاجتماع علی المفہوم علی انفعاء القلیل بالملاقات، یہ روایت کیونکہ مفہوم پر مشتمل ہے لہذا دلالت کرتی ہے کہ آب قلیل نجس ہو جائے گا ملاقات سے، یعنی نجاست سے ملاقات سے نجس ہو جائے گا۔ وَإِلَّا كَانَ تَعْلِيقُ عَدَمِ الْإِنْفِعَالِ بِالْقُرِّيَّةِ أَمْرًا لَغْوًا، کہ مرحوم صاحب جواہر نے یہ استدلال بھی کیا ہے کہ اگر واقعاً اس روایت کا مفہوم نہ ہوتا تو پھر اس روایت کے اندر خود روایت کو معلق کرنا، روایت میں معلق کرنا قریت پر اس حکم کو، یہ دیگے بے فائدہ ہوتا۔ اگر اس کا مفہوم یہ نہ ہوتا کہ اگر قر سے کم ہے تو ملاقات نجاست سے نجس ہو جاتا ہے، اگر یہ مفہوم نہ ہوتا تو پھر اصلاً قر کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ تھا؟ وَإِلَّا، اگر مفہوم نہ ہوتا تو کان تعلیق عدم الانفعال، کہ پانی نجس نہیں ہوگا، اس کو معلق کیا گیا ہے کس پر؟ بالقریت، قریت کے ساتھ امر لغوا، تو یہ تعلیق ایک امر لغو ہوتا، بےہودہ امر ہوتا۔ اچھا، ایک اور روایت کے جو یہاں پر نقل کرتے ہیں، یہ روایت عبداللہ ابن جعفر حمیری، روا عبداللہ ابن جعفر ان ابی محمد، کہ ابو محمد سے مراد امام عسکری علیہ السلام ہے، کہ عبداللہ ابن جعفر حمیری امام حسن عسکری سے روایت کرتے ہیں کہ وَيَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَن يُصَلِّيَ وَمَعَهُ فَارَةُ مِسْكٍ فَكَتَبَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ زَكِيًّا۔ فارہ کہتے ہیں وہ جلد، وہ کھال کہ جو مسک پر مشتمل ہے۔ مشک جو ہوتا ہے نا، یہ اصل میں اس مشک کو آپ دیکھیں تو یہ بھی ایک کیڑے سے بنتا ہے، اس کا جو ناف ہوتا ہے وہاں پر اس کا خون جمع ہوتا ہے، وہ ابریشم کا کیڑا جو آپ نے سنا ہے، تو ادھر جو جمع ہو جاتا ہے خون اس کے ناف میں، کہ اس ناف کی جو کھال ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فارہ، درست ہے؟ تو اب یہ سوال کرتا ہے کہ میں نے امام عسکری علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر ایک بندے کے پاس اس کیڑے کی وہ کھال کہ جس کے اندر مشک ہے، اگر وہ اس کے ساتھ ہو تو نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بلاخرے کیونکہ یہ بھی تو ایک حیوان کا حصہ ہے نا، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں قال فکتب، کہہ رہے ہیں کہ میں نے مولا کو لکھا، مولا نے جواب دیا لا بأس به اذا كان زکیہ، مولا نے فرمایا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر وہ پاک ہو اور درست طریقے سے ذبح ہوا ہو تو مشکل نہ دارے، یعنی پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خوب یہاں پر بھی کیا ہے، اس روایت کے اندر دیکھیں، یہ روایت منطوق کے اعتبار سے دلالت کرتی ہے کہ اگر وہ جو فارۃ المسک ہے اذا کان زکیہ، درست ہے، میتا نہ ہو، میتے کی شکل میں نہ ہو بلکہ پاک ہو، اس صورت میں درست ہے۔ خوب اس کا مفہوم کیا نکلے گا؟ اس کا مفہوم یہ نکلے گا کہ اگر وہ میتا ہو، مردار ہو، زکی نہ ہو، پاک نہ ہو، تو اس صورت میں پھر اشکال ہے، اس صورت میں پھر آپ اٹھا کر نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مطلب سمجھ میں آیا روایت کا؟
فلو قلنا بالمفہوم، اگر ہم مفہوم شرط کے قائل ہو جائے تو لدل علی المنع من حمل المیتہ، یہ روایت دلالت کرے گی اس نقطے پر کہ ممنوع ہے کسی بھی میتہ کو اٹھانا، وَإِن كَانَ جُزْءًا صَغِيرًا، اگرچہ وہ بالکل چھوٹا تھا، جزئی کیوں نہ، اگر مردار کا ہے تو اس کو اٹھا کر آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. درست ہے. روا محمد بن مسلم عن ابی عبداللہ علیہ السلام، ایک اور روایت جو محمد بن مسلم ثقفی سے ہے کہ یہ بھی محمد بن مسلم ہمارے بزرگان میں سے، امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے عظیم شاگردوں میں سے ہے کہ ہماری فقاہت کے اندر جو چند روات ہیں ان میں یہ محمد بن مسلم، زرارہ، ابو بصیر، یہ واقعاً بزرگان میں سے. وہ روایت نقل کرتے ہیں امام صادق علیہ السلام سے. روایت میں کیا، قلت له الامۃ تغطی رأسها، میں نے مولا سے اس کنیز کے بارے میں سوال کیا، آیا نماز کے وقت اس کنیز کا سر ڈھانپنا ضروری ہے؟ فقال لا، مولا نے فرمایا کہ نہ، ضروری نہیں ہے. ولا علی ام الولد، اور نہ ہی وہ کنیز کے جو ام الولد ہے. درست ہے. البتہ ام الولد اس کنیز کو کہتے ہیں کہ جو اپنے مولا سے حاملہ ہو. ٹھیک ہے، اس پر بھی ضروری نہیں ہے کہ نماز کے وقت اپنے سر کو ڈھانپے. فقال لا ولا علی ام الولد ان تغطی رأسها اذا لم يكن لها ولد، حتیٰ ام ولد کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپے جب اس کا بیٹا نہ ہو یا نہ مر چکا ہو. خود اس روایت کا منطوق دیکھیں، یہ اس کا منطوق کیا ہے کہ یعنی اما کے لیے، کنیز کے لیے سر ڈھانپنا ضروری نہیں ہے. لیکن مفہوم کیا نکلے گا؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ام الولد اس کا بیٹا موجود ہو تو اس کے لیے سر ڈھانپنا ضروری ہوگا. دل بمفہوم علی وجوب تغطیۃ الرأس مع الولد، اپنے مفہوم کے ذریعے سے، مفہوم شرط کے ذریعے سے دلالت کرتی ہے کہ اگر ام الولد کا بیٹا ہو تو اس کو سر ڈھانپنا لازمی ہوگا، یعنی اگر اس کا بیٹا زندہ ہے. روال حلبی عن صادق علیہ السلام، حلبی امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفریضة فاتحة الكتاب في الركعتين اولتين اذا ما اعجلت به حاجة او تخوف شيئا. سوال یہ ہے کہ حلبی کہتے ہیں کہ میں نے مولا سے پوچھا، یعنی مولا سے نقل کرتا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر انسان کو کوئی مجبوری ہو جائے، کوئی جلدی ہو یا کوئی خوف ہو، تو پھر وہ نماز کی ابتدائی 2 رکعتوں میں فقط فاتحۃ الکتاب پڑھے تو بھی کافی ہے. خوب البتہ کس صورت میں؟ اذا ما اعجلت به حاجت، جب اس کو کسی ضرورت نے تنگ کیا ہو، جلدی پر آمادہ کیا ہو. درست ہے، اس صورت کی بات ہو رہی ہے. تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اگر جلدی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، تو پھر سورت پڑھنی پڑے گی. لا باس، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بأن یقرأ الرجل فی الفریضہ، کہ ایک شخص اپنی نماز فریضہ میں پڑھے فاتحۃ الکتاب کو ابتدائی 2 رکعتوں میں. اذا ما اعجلت بھی حاجت، جب اس کو کوئی حاجت ہو، جلدی ہو، او تخوف شیئا، یا کسی چیز سے ڈر رہا ہو. تو دل بمفہوم ہی، تو یہ روایت اپنے مفہوم کے ذریعے سے دلالت کرے گی، مفہوم شرط کے ذریعے، علی وجوب صورت بعد الحمد فی غیر مورد الشرط، جو اوپر ہم نے شرط کا مورد بیان کیا، اس کے علاوہ موارد میں حمد کے بعد اس کو صورت پڑھنی پڑے گی. روا ابن مسلم کہتے ہیں کہ محمد ابن مسلم روایت کرتے ہیں ان ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے، لا بأس ان يتکلم اذا فرغ الامام من الخطبة یوم القیامہ ما بینہ وبین ان تقام الصلاة. صاحب جواہر نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ بابا اگر نماز کا جمعے کا خطبہ چل رہا ہے تو اس کے دوران بات کرنا حرام ہے. وہ بھی اس روایت کے مفہوم سے پتہ چلتا ہے
کیونکہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جب امام جمعے کے دن خطبے سے فارغ ہو جائے اور ابھی تک نماز شروع نہیں کی تو درمیان میں بول سکتا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ کہ اگر وہ خطبے سے فارغ نہیں ہوا، خطبے کے اندر ہے، خطبہ ابھی دے رہا ہے، تو اس ٹائم بولنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. لا بأس، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ان یتکلم، ایک بندہ بات کرے، اذا فرغ الامام من الخطبۃ یوم الجمعہ، جمعے کے دن جب وہ خطبے سے فارغ ہو جائے تو وہ بول سکتا ہے. ما بینہ و بین ان تقام الصلاۃ، اس کے درمیان اور اس بات کے درمیان کہ ابھی نماز قائم نہیں ہوئی، خطبہ ختم ہوا ہے، نماز قائم نہیں ہوئی. استدل بها صاحب الجواہر، صاحب جواہر نے اس روایت سے استدلال کیا ہے علی حرمت الکلام فی اثناء الخطبہ، خطبے کے درمیان بات کرنا ممنوع ہے. اچھا، ایک اور روایت کہ جو یہاں پر مصنف ذکر فرما رہے ہیں، روا علی بن فضل الواسطی، یہ روایت علی بن فضل واسطی ان رضا، امام رضا علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں. قال کتبت الیہ، وہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کی جانب خط لکھا، مکاتبہ کیا اور اس میں لکھا اذن کسفت الشمس او القمر وانا راکب لا اقدر علی النزول. سوال کرتا ہے کہ اگر چاند گہن یا سورج گہن، ٹھیک ہے، اگر سورج گہن یا چاند گہن ہو اور میں کسی مرکب پر سوار ہوں اور اس سے اتر بھی نہیں سکتا تو میں کیا کروں؟ اذن کسفت الشمس، اگر سورج گہن ہو، او القمر یا چاند گہن ہو، وانا راکب، میں سوار بھی ہوں، لا اقدر علی النزول، اور اتر بھی نہیں سکتا. بھئی آپ بھی خود ٹرین میں جا رہے ہیں، اتر بھی نہیں سکتے، اب کیا کریں؟ فکتب الیہ صلی علی مرکبک الذی انت علیہ، تو مولا کہتے ہیں جس سواری پر ہو اسی سواری پر نماز پڑھو. اے صلی علی مرکبک اذا لم تقدر علی النزول، جب تم اتر نہیں سکتے. خوب، استدل بها علی عدم جواز اقامت صلاۃ الآیات علی ظہر الدابہ الا مع الضرورہ، کہ بعض بزرگان نے اس سے استدلال کیا کس بات پر؟ استدل یہاں پر بھی بزرگان جو ہمارے ہیں، مثلا استدل کی ضمیر اگر اوپر جیسے کہا نا استدل بها صاحب الجواہر، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی استدل یعنی صاحب جواہر. صاحب جواہر نے اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ جائز نہیں ہے نماز آیات کو سواری پر ادا کرنا الا مع ضرورہ، مگر یہ کہ ضرورت ہو، احتیاج ہو تو اس صورت میں آپ کر سکتے ہیں، والا نہیں کر سکتے. آخری روایت تطبیقات کے بعد میں، روا معاویہ بن وہب، یہ روایت معاویہ بن وہب کرتے ہیں بعد ان سألہ عن السریہ. خوب، معاویہ بن وہب امام سے سوال کرتے ہیں کہ کچھ لوگ جنگ کے لیے گئے ہیں، درست ہے، اچھا ان کو غنیمت بھی کچھ ہاتھ آئی ہے، تو اس غنیمت کو کیسے استعمال کریں گے؟ درست ہے. ان روا معاویہ بن وہب بعد ان سألہ عن السریہ، کہ یبعثها الامام، اس جنگ کے بارے میں کہ جس جنگ پر کسی امام نے کچھ لوگوں کو بھیجا ہے، فیصیبون غنائم، تو پھر ان کو کچھ غنیمتیں بھی ہاتھ آئی ہیں، کیف تقسم، ان کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ قال ان قاتلوا علی مع امیر امرہ الامام اخرج منها الخمس للہ تعالی وللرسول وقسم بینہم ثلاثۃ اخماس. امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اگر ان لوگوں کا قتال اور جنگ اس امیر کے سائے میں تھا کہ جس امیر کو امام نے معین کیا ہے، تو پھر اس مال غنیمت سے خمس نکالا جائے گا اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے. وقسم بینہم ثلاثۃ اخماس، 3 پنجم سے پنجم، درست ہے، وہ ان کے درمیان تقسیم ہوگا، 3/5. استدل ہے
بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ هُنَاكَ حَرْبٌ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، اگر ایک جنگ امام کی اذن کے بغیر ہو، فَلَا يُعَدُّ مَا أَصَابُوهُ مِنَ الْغَنَائِمِ بَلْ مِنَ الْأَنْفَالِ، تو پھر اس کو غنیمت شمار نہیں کریں گے، وہ انفال میں داخل ہو جائے گا۔ اس روایت سے ایسے استدلال کیا ہے ہمارے بعض بزرگان نے۔ البتہ یہاں پر بھی استدل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بھی استدل پڑھیں ٹھیک ہے، کیونکہ یہ استدلال بھی خود مرحوم صاحب جواہر نے کیا ہے۔ تو یہ پھر غنائم میں شمار نہیں ہوگا، یہ انفال میں چلا جائے گا۔ خوب آپ کو تو پتہ ہے کہ انفال کا حکم کیا ہے، کہ انفال سارے کا سارا امام کا ہوتا ہے۔ کہ یہ کچھ تطبیقات تھی، روایات تھی کہ جن کو انہوں نے ذکر کیا۔ وَيَنبَغِي التَّنْبِيهُ عَلَىٰ أَمْرَيْنِ، انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین۔